السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج جمعرات کا دن 6 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری، 2 جنوری 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، 10واں پارہ سورۃ الانفال اور سورۃ الانفال کی 72ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ، آووا جنہوں نے جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئکا یہ لوگ، بعضہم ان کے بعض، اولیاء و دوست ہیں، بعض ان دوسروں کے، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور وہ ہجرت نہیں کر سکے، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی دوستی سے، من شیء کچھ بھی، حتی یہاں تک کہ یہاجروا وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ اور اگر وہ تم سے مدد مانگیں، فی الدین دین کے معاملے میں، فعلیکم تو پس تمہاری ذمہ داری یہ ہے، النصر کہ تم ان کی مدد کرو، الا ما سوائے، علی قوم اس قوم کے خلاف، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق کوئی معاہدہ ہے، واللہ اور اللہ تعالی، بما جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر اس کو دیکھنے والے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور ان کی مدد فرمائی، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کر سکے، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تو آپ لوگوں کے ذمے ان کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے، البتہ اگر وہ دین کے حوالے سے تم سے کوئی مدد مانگیں تو تم ان کی مدد کرو، البتہ جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو ان لوگوں کے خلاف تم ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور جو تم عمل کرتے ہو رب کائنات اسے دیکھنے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آیت مبارکہ تھوڑی سی طویل ہے، اس لیے آج ہم تفسیر ابن کثیر تک ہی محدود رہیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکل آئے اور اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے ہجرت کی، اور پھر اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم انصار، پہلی مہاجرین، دوسرے انصار، اور وہ اہل مدینہ جنہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے مال ان کے حوالے کر دیے،
اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر لڑے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں طبقے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات جو ہے وہ قائم کر دیا، اخوت کا رشتہ بنا دیا، اور اس وقت وہ ایک دوسرے کے وارث بھی تھے، سگے بھائیوں والا معاملہ تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر وراثت والی آیات مبارکات نازل فرما کر یہ سلسلہ ختم کر دیا۔ صحیح بخاری میں باقاعدہ طور پر یہ بات ثابت ہے، اور امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اسی طریقے سے قریش اور ثقیف سے جو لوگ آزاد ہوئے تھے وہ بھی ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دیا۔ اور یہ بات صرف یہیں پہ بیان نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تفصیلات کے لیے سورہ توبہ کی 7ویں آیت مبارکہ اور 170ویں آیت مبارکہ، اور پھر سورۃ الحشر کی 8ویں اور 9ویں آیت مبارکہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الحشر میں رب کائنات نے فرمایا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو مال انہوں نے اپنے دینی بھائیوں کے حوالے کیا، اس مال کے حوالے سے اپنے دل میں وہ کوئی ضرورت یا تنگی محسوس نہیں کرتے، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بہتر بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بہتر کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد اگلی بات ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر سکے، یہ تیسری قسم ہے مسلمانوں کی، ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کر سکے، اپنے اپنے دیہاتوں میں اپنے اپنے علاقوں میں رہے، ان لوگوں کے لیے مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاد و قتال کے نتیجے میں حاصل ہونے والے مال کے 5ویں حصے میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، جس طرح کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی مارکے کے لیے کسی لشکر کو یا جتھے کو روانہ کرتے اور اس کے لیے امیر مقرر کرتے، تو آپ علیہ السلام اس کو خاص طور پر یہ وصیت فرماتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا نام لے کر لڑنا، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے اس کے خلاف لڑنا، جب دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو 3 باتوں کا حکم دینا، اور ان تینوں میں سے جو چیز وہ قبول کر لے تو اس کے بعد اسی کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے۔ اسلام کی طرف دعوت دو، پہلا مرحلہ، قبول کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، رک جاؤ، اور پھر ان کو کہنا کہ ہجرت کرو، اور پھر ان کو بتا دینا کہ مہاجرین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کیا عائد کی ہے، اور اگر وہ انکار کر دیں تو پھر ان سے کہہ دینا کہ تمہارے اوپر وہی حکم لگے گا جو کہ مسلمان بدوؤں کا لگتا ہے کہ تم ہجرت نہیں کر سکتے، تو تمہیں پھر مال غنیمت یا مال فے میں سے کچھ نہیں ملے گا، اگر تم جہاد کے راستے میں آ جاؤ تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ مسلمان ہونے سے انکار کر دیں تو ان کو بتا دو کہ تم پر جزیہ لازم ہے، اگر کہیں ٹھیک ہے تو ہاتھ روک لو اور جزیہ قبول کر لو، اور اگر جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو اللہ کا نام لے کر پھر ان کے خلاف لڑو۔ یہ روایت صحیح مسلم سے نقل فرمائی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آخری بات آج کے سبق کی، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر دین کے نام پر تم سے وہ مدد مانگیں تو ان کی مدد کرو۔ تو یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ان بدوؤں کے لیے حکم تھا بنیادی طور پر جو اللہ کی راہ میں لڑ نہیں سکے، اللہ کی راہ میں نکل نہیں سکے، تو اگر ان کو مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کی مدد آپ نے کرنی ہے۔ ہاں، اگر کسی قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ تم ان کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرو گے تو پھر وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر کی حد تک اس آیت مبارکہ کی تفسیر اتنی ہی ہے۔